اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 41 ہے اور آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 26 to 35 تک بیان ہوگی۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت، شہرت اور پھر اس کے بعد جو ایک انسان کی گرفت ہے اس کے بارے میں، پھر اپنا رحیم و کریم ہونا، پھر ساتھ ہی ساتھ مختصر سا انہی آیات کے اندر اس معاملے کے اندر تعارف آئے گا جس کا میں نے مقدمے کے اندر تعارف کروایا تھا کہ آیت نمبر 33 سے لے کر 54 تک آل عمران کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس سورت کا نام بھی آل عمران پڑا ہے، تو لہٰذا اس کا مختصر سا ذکر ہوگا۔ تو اسی کے متعلق ہماری آج کا لیکچر ہے اور اس کے اندر وہی چیز بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یوں عرض کرو اے اللہ، ملک کے مالک، تمام ملکوں کا مالک صرف رب کریم کے ساتھ ہے، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا مالک ہے کہ وہ جس چیز کو چاہتا ہے اس کو سلطنت عطا کر دے اور جس سے چاہے اس کو کھینچ لے، ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، اس طرح کے انجام نظر آتے ہیں اور واضح طور پہ تاریخوں میں ملتے بھی ہیں اور آج بھی ملتے ہیں۔ آپ خود اس چیز کا حساب لگا سکتے ہیں۔ پورا دن بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے، رات کے 12 بجے پھر اعلان ہوتے ہیں تو وزیر اعظم سے ہٹ جاتا ہے۔ سامنے 20 مثالیں ہیں، جس طرح مرضی پھر دوسرے آتے ہیں اور کسی کا زور نہیں چلتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے کھینچ لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ پہلے سلطنت کی بات تھی، اب عزت کی۔ ایک عزت بندے کے پاس بہت زیادہ اہمیت دہ سرمایہ ہے۔ پوری زندگی کا بندے کا جو نچوڑ ہوتا ہے، بڑھاپے پہ جا کے بھی اگر عزت کے اوپر ڈاکہ پڑ جائے اور بندہ اپنے محلے کے اندر ہی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، تو اس بندے کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے اور یہ آپ اس سے زیادہ بہتر جان سکتے ہیں۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ یار واقعتاً جو عزت ہے اس سے بڑھ کے انسان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص ہوتا ہے، جب وہ کوئی شخص رستے پہ جا رہا ہے، اس کو کسی بندے نے پکڑ کے اگر تھپڑ مارا ہے، اور چھوٹا بچہ بھی ہے اس کو بھی کسی نے مار دیا تھپڑ۔ اب چھوٹے بچے کو اگر تھپڑ پڑتا ہے نا، تو وہ سب سے پہلے اس تھپڑ مارنے والے پر غصہ نہیں نکالتا، بلکہ ارد گرد دیکھتا ہے کہ یار مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، مجھے کسی نے میری طرف نظر تو نہیں رکھی ہوئی۔ اچھا، اس چیز کو بڑا وہ کنسیپٹ کے اندر لے کے آتا ہے اور بڑا توجہ دے طلب کرتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ اپنے اندر ہی شرمسار ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں دیکھا، اس کو پتہ ہے یار کسی نے نہیں دیکھا، تو لہٰذا وہ اپنے اندر مطمئن ہوتا ہے، پھر وہ تھپڑ اس کو اتنی تکلیف نہیں دیتا۔ بندہ جب کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ واضح طور پہ پیغام ہے آپ کے لیے بھی، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جب بندہ رستے میں جاتا ہوتا ہے نا، اچانک بندہ جب موٹر سائیکل سے نیچے گرتا ہے اور اگر اس کی بچت ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد وہ موٹر سائیکل کو بعد میں دیکھتا ہے، اپنی چوٹوں کو بعد میں دیکھتا ہے۔ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یار جن کے سامنے میں گاڑی چلا رہا تھا بڑا سٹائل مار کے، انہوں نے تو کہیں نہیں دیکھا، کہیں انہوں نے تو نہیں میری طرف دیکھ لیا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ رکھنا، یہ مقصود ہے عزت کا۔ عزت کے لیے بندہ اپنی جان، شان، مال تک خرچ کرتا ہے، جو بندے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت دہ سرمایہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، جسے چاہے وہ عزت دے، جس سے چاہے لے لے، وہی حقیقی مالک و مختار ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ دو باتیں اس آیت مبارکہ کے اندر کی گئی کہ سب سے پہلے جو اہمیت دیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کے حصے کو رات میں۔ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے آپ دن مطلب سردیوں کے دن ہیں تو بالکل مختصر سے ہیں، کدھر 9 بجے جا کے عشاء ہوا کرتی تھی، یا آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس ٹائم ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر یہی وقت گرمیوں میں رکھا جائے 7 سوا 7 کا تو یہ ٹائم عین مغرب کا ہوتا ہے، لیکن اب ہم عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، سکون سے لیکچر دے رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو یہ بالکل عین ٹائم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں شان ہے کہ اللہ نے دن کو رات میں داخل کر دیا اور رات کو دن میں داخل کر دیا۔ یعنی سردی جب گرمی آتی ہے تو دن سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی، اور گرمیوں میں دن بڑے، ختم ہی نہیں ہونے کو آتا۔ صبح بندہ اٹھتا ہے کہیں 4 بجے، ٹھیک ہے، 3:45 50 سے پہ بھی جماعت ہوتی ہے، اچھا وہ لمحہ جب آتا ہے تو اس کے بعد بندہ 4:15 بجے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے فجر کی۔ اس کے بعد جب بندے نے 8 بجے جانا ہوتا ہے تو وہ ٹائم آنے کو آتا ہی نہیں، اتنی دیر بندے کو لگ جاتی ہے پورا دن گزارنے میں۔ یہ گرمیوں کا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور فرمایا کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ انسان کا نطفہ مردہ ہے، انڈا مردہ ہے، وہاں پہ پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نطفے سے، انڈوں سے، بے جان چیزوں سے حیاتی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اور فرمایا کہ پھر زندہ سے مردہ چیز کو کس طرح نکالتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہی جو نطفہ ہے، وہی جو منی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ شخصیت سے وہ چیز مردہ کو نکالتا ہے، پھر وہی آگے زندہ بنتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو نکالنے پر قادر ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اللہ ہی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم نے دوست رکھنا ہے تو مسلمانوں کو رکھو۔ جس طرح جنگ احزاب کے اندر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1000 کی تعداد کے اندر مخالف جو یہودی تھے ان کی جانب سے میرے چند قریبی ہیں، میں چاہوں تو ان کو لے کے پھر یہودیوں کے خلاف ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقدمہ رکھا کہ جنگ لڑنی تھی نا، تو جنگ کے اندر یہ ہے کہ انہی کے بندے لے کے آگے میں لڑ سکتا ہوں، میری وہ بات مانتے ہیں وہ کافر کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا مومنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست نہ بناؤ، کسی اور کو اپنا راز نہ بتاؤ، کسی اور کے قریب جا کے نہ بیٹھو جو بندہ یہودی ہے، نصرانی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس کے ساتھ اپنی چہل قدمی زیادہ نہ رکھو۔ اور کاروبار کرنا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے آپ، لیکن وہ بھی دور تک احتیاط کی جائے، بچا جائے۔ لیکن اگر اس صورت کے اندر آ گیا اس کے ساتھ اپنے سارے کے سارے راز آپ نے کھول دیے دوستی کی بنیاد پہ، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر دوستی نہ رکھو۔ اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، حتیٰ کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کو فائدہ تھا۔ اگر وہ واقعتاً حقیقی طور پہ عبادہ ابن صامت کے ساتھ مل کے آگے لڑتے تو مسلمانوں کو فائدہ تھا، لیکن اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی، کہا کہ مسلمان
کافروں کو دوست نہ رکھیں بلکہ مسلمانوں کو ہی دوست رکھیں، کیونکہ مسلمان دغا دیتے وقت بھی 100 مرتبہ سوچے گا، اس کو پتہ ہے کہ یار خالی اس کو نقصان نہیں ہوگا مجھے بھی ہوگا، اور جو اس کے باوجود نقصان پہنچائے پھر وہ غداروں کی لسٹ کے اندر آئے گا، منافقوں کی لسٹ کے اندر آئے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر پھر منافق ہوگا۔ جب اس کو عزت دی گئی ہے تو پھر اس کے لیے عذاب بھی اتنا ہی سخت ہے، کافروں سے بھی نیچے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جب مشکل پیش آ جائے، مثال کے طور پہ مجبوری بن گئی ہے، عین مجبوری بن گئی، تو اس صورت کے اندر بندہ یا ڈر پڑ گیا ہے کہ یار اگر ان کے ساتھ معاملات نہ کیے، ابھی فی الحال ان کے ساتھ یارانہ نہ دکھایا تو یار یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو اس صورت کے اندر ان کا کر لو اس وقت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے کہا دیا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر بھی تمہاری جو جانیں ہیں وہ اللہ ہی سے ڈریں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی آخر کار اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو پھر افضل ترین یہ کام ہے کہ اگر ڈر بھی ہو نا، اس صورت کے اندر بھی بندہ حق بن کے سامنے ڈٹ جائے، باطل کو ہلنے نہ دے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ لیکن ہاں اگر جان کے اوپر بن گئی ہے تو وہاں پہ 2 منٹ کے لیے اپنا ہیرا پھیری کرنا، اپنے لفظوں کو قول کو بدلنا حالات، لیکن دل کے اندر عقیدت رب کے ساتھ رکھنا یہ بالکل لازمی ہے۔ بندہ اگر اس طرح کام کر لے تو وہ بندے کے لیے جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ بندہ وہاں پہ حق بن کے ڈٹ جائے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير، تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جو تم چھپاؤ گے دلوں کے اندر وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی ڈر کی وجہ سے اگر فی الحال کے لیے چھپایا ہے اور دل کے اندر اللہ کی عقیدت موجود تھی، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، لیکن موت اس نے گن پوائنٹ میں کہا کہ کلمہ چھوڑنا ہے، تو وہ اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، تو اس وقت کے لیے اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر کوئی نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ لیکن کہا کہ جو کچھ زمین و آسمان پہ ہر شے پر قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک بندے کو پکڑ کے جھنجھوڑا ہے اور اس کو ڈرایا ہے، پھر یکدم کہہ دیا واللہ رؤوف بالعباد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر بندہ ان چیزوں سے باز رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور رحم کرنے والا بھی ہے، اپنے بندوں پر کریم ہے۔ لیکن جب قیامت والے دن یاد کرو کہ اس وقت جب تمہارے پاس تمہارا نامہ اعمال چٹا پٹا کھل جائے گا سامنے، اچھا اب سامنے کھلا ہے تو تم یہ خواہش کرو گے کاش یہ جو تمہارے پاس اعمال ہماری لسٹ کھل گئی ہے نا، یہ کہیں دور دراز چلے جائے، یہ یہاں پہ موجود ہی نہ ہو، اور ہمارے درمیان مسافت حائل ہو جائے۔ بندہ اتنا ڈر رہا ہوگا کل قیامت والے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جو تمہارے اعمال ہیں تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے اس وقت جو تم نے خواہش کرنی ہے، تو لہٰذا دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے ایسے اعمال کرو کہ تمہیں اس وقت یہ خواہش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تم بالکل حق پر جانب ہو کے چلو، تاکہ تم یہ تمنا نہ کرو اور میرے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، تمہیں یہ ساری ہدایت دے دی ہے تو یہی تو مہربانی ہے، اس سے بڑھ کے اور مہربانی کیا دی جائے کہ سب کچھ جو ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتا دی ہے، جو سوال ہونے ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیے، تو چیز رہ کیا گئی بندے کے پاس، ہر چیز کو واضح کر دیا گیا۔ تو یہ 2 آیات جو گزری ہیں، یہ 2 آیتیں ہی ایسی آیتیں ہیں کہ بندے کی اصلاح کے لیے بالکل کافی ہے، کہ بندہ جب گناہوں سے باز رہے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ یار میرے سامنے جس طرح یہ کتاب پڑھی اسی طرح یہ نامہ اعمال آ جائیں گے، تو پھر بندہ اپنی اصلاح رکھتا ہے، پھر بندے کو پتہ ہے یار جو میں عمل کرنے لگا ہوں اس کا بھی جواب مجھے دینا پڑے گا،
تو لہٰذا اس کے بارے میں بچت رکھے اور بچتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار آیت۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میرے فرما بردار بن جاؤ، یحببکم اللہ تو میرے فرما بردار بن جاؤ گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو بندہ، قریش یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قریش نے بت وغیرہ تیار کیے، کعبے کے اندر پیوست کیے، اندر رکھے اور سجا کے ان کی عبادت کرنا چاہیے، تو کہا نبی علیہ السلام جب قریب گئے، دعوت دی، کہا کہ یہ کام نہ کرو، اصلاح کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی کیا ضرورت، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے والے، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ کو ہم چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ان کا جب یہ آگے سے رپلائی آیا تو نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ اسی سے محبت رکھے گا جو رسول اللہ کی پیروی کرے گا، اور پھر اللہ خالی اس سے محبت نہیں کرے گا، اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے اوپر متعدد احادیث، نبی علیہ السلام کے سارے اصحاب اسی کی لائن کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتے تھے۔ آپ کو صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام کا باقاعدہ حدیث مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، یہ شعب الایمان کے اندر موجود ہے حدیث، کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ ہم تورات پڑھتے ہیں، تورات سنتے ہیں، تو اس میں چند باتیں ہمیں بھلی لگتی ہیں، تو کیا ہم وہ لکھ لیا کریں؟ تو جب یہ مقدمہ سامنے رکھا تو نبی علیہ السلام نے آگے سے پتہ کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو وہ بھی مجھ محمد کی پیروی کرتے، فاتبعونی، اگر اس دور کے اندر بھی موسیٰ آ جائے تو ان کے پاس اللہ کی پیروی، نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کا یہ واضح طور پہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب حجر اسود کے قریب گئے، سامنے جب حجر اسود تھا موجود تو اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم اے حجر اسود، نہ تو کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے صرف اور صرف اسی وجہ سے چوم رہا ہوں، اسی وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے محمد عربی کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا ہے، نہیں تو میرے نزدیک تیری کوئی ویلیو نہیں، تیری کوئی اوقات نہیں۔ یہ تھا فاتبعونی یحببکم اللہ، جو اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے وہ نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے۔ اور اسی کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کا مشہور و معروف واقعہ جو مسند امام احمد میں ملتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں پہ رکے، وضو کے لیے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد وضو کر کے کھڑے ہوئے تو مسکرائے۔ صحابہ کرام نے کہا اے امیر المومنین آپ مسکرائے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھو، تو پھر امیر المومنین سے جب پوچھا گیا تو کہا آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو امیر المومنین کہنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ یہیں سے گزرا تھا، اس کے قریب نبی علیہ السلام نے وضو کیا تھا، وضو کے فارغ ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرائے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ پتہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، یہ سنیے گا بات، جب وہ وضو کرتا ہے تو اپنے چہرے کو جب دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ اپنی کونیوں سمیت بازو کو دھوتا ہے، ہاتھ کو دھوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بازو کے کیے ہوئے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص مسح کرتا ہے تو اس کے جو سر پہ تھے گناہ وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور جب پیر دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس کے ذریعے اس نے چل کے گناہ کیا تھا اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔
تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے سنو پھر صحابہ، میں اپنی بات نہیں کرتا، میں تو رسول اللہ کی ادا کو ادا کر رہا تھا، نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل رہا تھا۔ تو فاتبعونی یحببکم اللہ، یہی اس آیت مبارکہ کا وضاحت ہے جو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے رکھ دی کھول کے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کہہ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ آگے یہ پیغام پہنچا دیں کہ میری پیروی کریں اور ساتھ میں اللہ کی پیروی کریں، اور جو شخص اس سے منہ پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ دو عقیدے واضح ہو گئے، عقیدہ توحید رکھنا بھی لازمی ہے، عقیدہ رسالت بھی۔ جو عقیدہ رسالت کو چھوڑے گا، خالی عقیدہ توحید کو تسلیم کرے گا اور عقیدہ رسالت کے بارے میں ڈاما ڈول رہے گا تو وہ بندہ بھی کافر ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی کے متعلق صحیح بخاری کے اندر حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ انکار کس نے کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری فرما برداری سے روح گردانی کی، منہ پھیرا، تو وہ بندے انکار کرنے والے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے واضح پیغامات ہیں جو ہمارے لیے بھی ایک واضح نشانی رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ان چیزوں کا بھی خیال اپنی زندگی کے اندر لازمی طور پہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اسی کے متعلق ایک اور حدیث ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میری مثال اور اس کی مثال جس کے ساتھ میں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں، ان دونوں کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے کہ میں تمہیں واضح طور پہ اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ ایک گروہ نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اپنے آپ کو کہیں چھپ کے بیٹھ گئے اور وہاں سے پناہ لے لی، اور ایک گروہ وہ تھا جو واضح طور پہ ڈٹائی کے ساتھ کہتا رہا کہ ہمیں کس نے چھیڑنا ہے، ہمارے ساتھ کون بندہ بات کرے گا۔ تو جب یہ دونوں معاملات کیے تو جس گروہ نے کہا نا کہ ہم بچ گئے اور جنہوں نے پناہ لے لی تھی تو گویا انہوں نے اطاعت کی اس شخص کی، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم مانیں گے تو انہوں نے پھر نافرمانی کی۔ تو نافرمانی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے اور جو فرما برداری کریں گے وہ بندے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اس کی بات مان لی وہ فرما بردار کہلائے گا اور نجات پا جائے گا، جنت جائے گا، اور جس شخص نے انکار کیا تو وہ بندہ راہ ہدایت سے گم ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس کے بارے میں جو دو آیات پڑھی گئی ان کے اندر یہی واضح پیغام ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ واضح طور پہ جو نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو گویا اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اس کے بعد ہماری وہی آیات جس کے بارے میں مختصر سی بات ہوئی تھی، اور یہ آیتیں حضرت عمران کے بارے میں ہیں کہ انہوں نے ان کا جو تعلق ہے قرآن مجید کے اندر، اور یہاں پہ جو آیت پڑھی جائے گی اس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد ہیں یہ وہ والے عمران ہیں، آباء و اجداد میں جو آتے ہیں، اور اکثر جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی عمران ہے کہ جن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ تو لہٰذا وہ کس طرح تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور ان کی والدہ کے خاوند حضرت عمران ہے، یہ ان کا ذکر خیر ہونے لگا ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ تو یہ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو چنا، اور یہ اسی موقع پہ نازل ہوئی ہے کہ یہودی نے کہا کہ
یہودی اعتراض کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعنی ہم لوگ، تو لہٰذا ہمارا دین برحق ہوا اور ہم لوگ ہدایت میں ہیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ جو چنے تھے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے چنے تھے۔ تم لوگ اس لائن میں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگ حق میں ہو گئے ہو، بلکہ تم اولاد سے بھی چاہے ہوگے تو تمہارے حق میں ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ تم اولاد سے ہو، بلکہ حق پہ وہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے گا۔ تو لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو واضح طور پہ ایک ہی نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے اولاد، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد حضرت یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت عمران جو ہے ان کی آگے اولاد، تو یہ ایک دوسرے سے ہی ہیں، ایک ہی نسل ہے ان کی ساری کی ساری۔ تو یہ برگزیدہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے اندر یہی بات ہے کہ حضرت عمران کی جو بیوی تھی حضرت حنہ، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نظر مانی تھی کہ جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، وہاں پہ درخت کے نیچے ایک ماں نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا، تو بڑی دیر بعد اولاد نہیں تھی، بڑی دیر بعد یہ خواہش اٹھی کہ یا رب العالمین اولاد ہو۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے دی، تو اب جو پیٹ کے اندر تھا اس کے بارے میں ایک ارادہ کیا، نظر مانی، کہا کہ جو پیٹ میں ہے وہ جو ہی پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں اس کو وقف کر دوں گا۔ اب یہ وقف کرنا تھا تو ہمارے تو یہاں پہ لڑکے وقف ہوں گے بڑی حد ہے، اب تو خادمین کے لیے لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی مسجد میں، اور مسجد اقصیٰ کی بات تھی، وہاں پہ بیت المقدس میں خدمت کے لیے چھوڑنا تھا، تو وہاں پہ تو مرد کی ضرورت تھی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری شانیں ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔